مریم نواز کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ میری برطانیہ میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا، اور ویڈیو آف دی ڈے اس کو کیوں کہوں گا، یہ ویڈیو دیکھیے اور پھر اس سارے گورکھ دھندا کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بہت بہت مبارک بیٹی، بہت بہت مبارک بیٹا، بہت بہت مبارک۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، خدا نے بڑی عزت دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور صفدر کو وقت کہتے صفدر، وہ نہیں آئے تھے، وہ کہیں گئے۔ بہت بہت صفدر کو مبارک، اور ابو بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بیٹی جلدی آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت جلدی، بہت بہت مبارک۔ اللہ نے بہت کرم کیا۔ آ جاؤ دونوں بیٹی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج تاریخ ہے 29 سپتمبر 2022۔ آج کی سب سے بڑی خبر، جو کیس جس ادارے نے کیس بنائے، نیب نے جس طرح کے کیسز بنائے گئے، ایون فیلڈ ریفرنس، مریم نواز جو مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں، ان کے خلاف کیسز تھے، ان میں سے مریم نواز بری ہو گئیں۔ جب اپنے چچا سے ملی تو چچا نے مبارکباد دی، مریم نہایت ہی خوش تھیں، کیوں نہ خوش ہونا بھی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، اللہ کرے گا نواز شریف واپس بھی آئیں گے اور ان کے کیسز بھی ختم ہوں گے، اور بالکل ایسے ہوگا اور حکومت میں آنے کا پھل ملنا شروع ہو گیا۔ آخر پہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیسز بنائے کیسے گئے تھے، ان میں صداقت تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بری ہو یا کسی کو سزا ملے، سزا تو خیر ملتی نہیں ہے، لیکن ادارے، عدالتیں اور انصاف کا جو نظام ہے وہ نہایت ہی بھیانک طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اور اس نظام کو ایکسپوز ہونا چاہیے تھا۔ کیوں ہونا چاہیے تھا؟ یہ سیاست دانوں کے خلاف نیب کا ادارہ، باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں کیسز، اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ نیب چونکہ وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے، ریفرنسز پہلے سے واپس ہو گئے تھے۔ اس سے قبل مریم نواز جب حکومت نہیں تھی تو وہ تاریخیں لے لیتی تھی، جواب دینی ہوتی تھی۔ اب چونکہ حکومت ہے تو اب مریم نواز دوڑ کے عدالتوں میں جانا چاہ رہی ہیں، اور نیب جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آ رہا۔ اگر آئے بھی تو انہوں نے کچھ آرگومنٹ نہیں کی، کچھ ثبوت پیش نہ کر سکے، اور جس کے بعد مریم نواز کا جو جملہ کوس کے اس کو میڈیا کی زینت بنایا گیا، سوشل میڈیا کی زینت بنایا گیا، خان صاحب نے جلسوں میں بھی دکھایا، وہ یہ تھا کہ میری برطانیہ میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ آج وہ جملہ سچ ثابت ہوا اور مریم نواز سرخرو ہوئی۔ جتنے بھی نیب کے اندر کیسز بنائے گئے، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا کہ حکومت کو ختم کیا جائے۔ اب جب حکومت میں ان کو لایا تھا تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں آئی وٹنس ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے سابق چیف جسٹس اور حاضر سروس جرنیلوں کو شریف فیملی سے معافیاں مانگتے دیکھا، ان کے ایویڈنس دیکھے۔ اب جب واپس لائے تھے تو یہ وعدہ تھا، ارادہ تھا، یہ کوشش تھی کہ ہم آپ کے جو کیسز ہیں وہ ختم کروائیں گے۔ یہ خبر بھی ہم نے آپ کو گورکھ دھندا کے پلیٹ فارم کے اوپر بارہا مرتبہ دی تھی کہ نہ صرف مریم نواز کو پاسپورٹ ملے گا بلکہ ان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ پہلے فیز میں شہباز شریف نکلے، حمزہ نکلے، وہ وزیر اعظم بن گئے، پھر اس کے بعد باقیوں کے ریفرنسز واپس ہوئے۔ اب مریم نواز کی وہ جو نااہلیتی ختم ہو گیا، مریم نواز الیکشن بھی لڑیں گی، تقریر پہلے سے کرتی تھی، انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلائیں گی، ایکٹیویٹ ہو جائیں گی۔ پھر نواز شریف صاحب کا بھی ایسے ہی ہوگا، اور نیب جو ایک بوسیدہ نظام کا حصہ تھا، ایک ادارہ تھا، اس میں آپ نے شہزاد اکبر کے بھی قصے کہانیاں سنے ہوں گے، یہ تمام کیسز اس ادارے کے اندر جتنے بھی بنائے گئے یا جو مستقبل میں عمران خان کے اوپر بنائے جائیں گے یا جس کے اوپر بھی بنائے جائیں گے، وہ صرف اور صرف سیاسی بلیک میلنگ اور ان لوگوں کو مجبور اور لاچار کرنے کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہو بھی تو پاکستان جیسے ملک کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا، نہیں ملتا، چاہے وہ کوئی انصاف کا متلاشی ہو یا نہ ہو۔ دیکھا جائے تو آج مریم نواز کا جو کیس ہے، جو میاں نواز شریف کا کیس تھا، اس میں بھی یہ بات 100% درست ہے کہ جس بات کے اوپر نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ آپ نے دبئی کا ویزا لینے کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کو کسی سے ایز اے امپلائی سیلری شو کرنی ہے کہ فلاں بندہ آپ کو دے رہا ہے، اور آپ کا بیٹا تھا، آپ کا بیٹا ڈائریکٹر تھا کمپنی کا، آپ نے اپنے بیٹے سے جو تنخواہ ملی
اس کو آپ نے اثاثوں میں شو نہیں کیا، جبکہ وہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے تھی۔ نہ تو تنخواہ انہوں نے دینی تھی، نہ میاں صاحب نے لینی تھی، نہ انہوں نے لی۔ اگر لی نہیں تو پھر شو کیسے کرتے؟ اور اس چیز کو پاناما کے اندر وجہ بنا کے نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اور یہ بات 100% نہیں 1000% درست ہے۔ آپ بے شک کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوتے ہوئے اس بات سے اختلاف کریں یا اس سے ایگری ہوں، یہ جتنے کیسز، جتنے ریفرنسز، سارا کچھ بنایا گیا تھا یہ بوگس تھا، یہ ساری چیزیں جعلی تھیں۔ الگ بات یہ ہے کہ فاؤنٹ والا معاملہ جو تھا وہ انہوں نے غلط کھیلا، اس میں جھوٹ پکڑا گیا۔ اچھا، پھر یہ کہا گیا میری برطانیہ میں کوئی پراپرٹی، برطانیہ میں تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے، وہ تو بات آج سچ ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو قطری خط تھا، انہوں نے کچھ بلنڈر کر کے اور باتوں میں تضاد دکھایا، چونکہ حسین کچھ اور کہتے رہے، حسن نواز کچھ اور کہتے رہے، مریم کچھ اور کہتے رہی، میاں صاحب پارلیمنٹ میں کچھ اور کہتے رہے۔ کیوں کہ جس چیز کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، اس میں تو خود ہو رہا ہے نہیں ہے۔ لنڈن کے اندر ایون فیلڈ ہاؤس ہے، ان کا ملینز آف پاؤنڈ کا ہے، وہ انہوں نے 90s کے دور میں لیا۔ رسیدیں مانگ رہے تھے، رسیدیں کیسے دی جائیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں آج سے 30 سال پہلے ایک گھر لے لوں، یا بلکہ اس سے مختصر مثال دیتے ہیں، عمران خان صاحب سے کوئی پوچھ لے کہ یہ جو بنی گالا کا گھر ہے یہ آپ نے کیسے بنایا، کیسے خریدا، اس کی رسیدیں دکھائیں، اور کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب بھی وہ رسیدیں دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ اس میں میڈیا کو مینج کیا جاتا ہے، نیب جیسے اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے، ریفرنسز بنائے جاتے ہیں، ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، بوگس کیس بنا کے یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ جتنے کیس جعلی تھے اتنی ہی ان سیاستدانوں کی جو بیماریاں تھیں وہ بھی جعلی تھیں۔ انہوں نے جھوٹے کیس بنائے، انہوں نے جھوٹی بیماریاں بنائی۔ یہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے، اچھا جی زہر دے دیا گیا، اب جیل سے نکالنا ہے، میاں صاحب مر جائیں گے، فلاں چیز ہوگی۔ یہ جس طرح سے وہ ان کے خلاف کھیل رہے تھے اسی طرح سے انہوں نے ہیلے بہانے بنائے، اور سارا کچھ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا۔ آج تک کسی کو جیل نہیں بھیجا گیا، کوئی سزا نہیں ہوئی۔ اگر جیل کچھ عرصے کے لیے بھیجا بھی گیا تو وہ اس مقصد کے حصول کے لیے بھیجا گیا کہ ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے۔ وہ ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتے ہیں، وہ جب جو چاہے جیسے چاہے چیزیں کر سکتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو حکومت میں آنے کے بعد ریلیف ملنا تھا بڑی حد تک مل گیا، اب صرف رہ گئے چند لوگوں میں سے مین کیس ہے میاں نواز شریف صاحب کا، اس کے بعد حسین اور حسن نواز ہیں، اور یہ سارے لوگ جس طرح سے مکھن کے اندر سے بال نکالتے ہیں اس طرح سے یہ لوگ ان کیسوں سے باہر نکل جائیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ماضی کے اندر ایسے ہوتا رہا، اب حال میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اب مستقبل میں کس منہ سے، کس نیت سے، کس قانون سے، کس ادارے کے تحت یہ پاکستانی جو کیس بنانے والے ادارے ہیں وہ کیسے کسی کے اوپر کیس بنائیں گے؟ کیا عمران خان کو نااہل کروا سکیں گے پاکستان الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کے کیس کی وجہ سے؟ نہیں کروائیں گے، کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ کیا عمران خان کو توشہ خانہ کو وجہ بنا کے نااہل کر سکیں گے؟ نہیں ہو سکے گا۔ 62 اور 63 ایک ایسا قانون تھا جس کے تحت جی میاں صاحب اب جو ہیں وہ ایماندار نہیں رہے، یہ اس شک کے اوپر پورے نہیں اترتے، آپ نے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا۔ میں کسی دور میں جب تک میاں برادران نے پھر سے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کی تھی، میں ان کو خود ذوالفقار علی بھٹو کہتا تھا کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، باقی ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، لیکن وہ اس چیز سے پھر گئے۔ جب کوئی چارہ نہ بچا تو پھر ڈیل کرنی پڑی، جب ڈیل ہوئی تو حکومت میں آئے تو ڈیل کا پھل ملنا شروع ہو گیا، بڑا اچھا پھل، من و سلوہ کہنا چاہیے اس کو، اور ان کے کیسز ختم ہو گئے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی، میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو ان کیسز سے نکلنا چاہیے۔ یہ جھوٹے کیسز تھے، اگر سچے ہوتے یا تھے تو ان کو سزا ہونی چاہیے تھی۔ ہمارا نظام ایسا ہے، یہ پولیٹیکل جو بلیک میلنگ ہوتی ہے، یہ کیسز صرف اور صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں۔ میں یہ کسی صورت نہیں کہتا کہ یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں، میں ان کے گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا، بالکل تمام سیاستدان جو ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، اس میں سے کوئی 1% ہوں گے جو ایسے نہیں ہیں، مگر اگر یہ لوگ کرپٹ تھے یا کرپشن کرتے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں ملی؟ کون سزا دے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں نظام ہی کوئی نہیں ہے، جج سیاستدان لگاتے ہیں، انہی کے بندے ہوتے ہیں۔ نیب آپ کو پہلے سے بتا دیا اس ادارے کی کیا حیثیت ہے۔ تو جب پاکستان کی 21ویں صدی کے اندر اتنے بڑے کیس بنا کے ایک شخص کو تا حیات نائل کیا،
वो उसको वजारत उज़्मा से फारिग किया, सारी चीज़ें कर दी, आज वो लोग बरी हो जाएंगे, तो इन सवालों का जवाब पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून के माफिज इदारे, ये अदलिया से लोग पूछेंगे। और इस केस को मरीम नवाज़ के बरी होने को वजह बना के मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के इंसाफ करने वाले इदारों के ऊपर मातम किया जा सकता है, और पाकिस्तान के अंदर कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सियासी तौर के ऊपर सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए और अपने एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए चीज़ें होती हैं। यही लोग फिर माफ़ी मांग लेते हैं, यही उनके नाम लेते हैं, यही उनके खिलाफ बोलते हैं, फिर वो एक पेज के ऊपर होते हैं, फिर डील होती है, हुकूमतों में आते हैं और सारे मामला आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर कि आज की ये वीडियो शहबाज शरीफ की मुबारकबाद देनी और मरीम नवाज़ का वहाँ से बरी होना, ये सिर्फ इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी बुनियादों के ऊपर सियासतदानों को उलझाया जाता है, फंसाया जाता है, केसेस बनाए जाते हैं, और फिर आज जब वो बरी हो जाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा और नुकसान किसको होता है? हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर उंगली उठती है, पहले भी उठती थी, अब भी उठ रही है और आइंदा भी उठती रहेगी। क्यों? कि यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम सरे से है ही नहीं है। तो मरीम नवाज़ के चाहने वालों को, नून लीग वालों को मुबारकबाद। और फिर एक बात ज़रूर कहूँगा, झूठे केसेस थे जिसमें से मरीम नवाज़ वापस निकली और मियाँ साहब भी इससे निकल जाएंगे, इसको डील कहें जो भी कहें। अहम नुकता ये है कि इमरान खान का इसके ऊपर रद्द अमल क्या होगा, क्या रद्द अमल देंगे, आप भी सुनेंगे, मैं भी देखूँगा, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।